جی السلام علیکم. میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ کچھ دنوں پہلے ہم ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے جائزہ لیا تھا کہ کس طرح سے پاکستان میں ہر 2-3 سال کے انٹرول کے بعد ایک نیا پولیٹیکل سیٹ اپ سجایا جاتا ہے اور پرانے سیٹ اپ اور سیاستدانوں کو کنڈیم کیا جاتا ہے. یوں تو اگر ہم خان صاحب کی سیاست کے اوپر اگر ایک نظر دوڑائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہے. وہ اپنے سوا کسی دوسرے کو ایک تو برداشت نہیں کرتے، دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر رواداری نہیں ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ ایک اکھڑ پن کہنا چاہیے کہ جو ایسی شخصیت کے حامل ہیں جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو خاطر میں ہی نہیں لاتے. اور اس کا اندازہ اگر آپ ان کے ٹینیور کے دوران میں اگر آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کی گورنمنٹ کے دوران میں اپنے آج تک کسی بھی وقت ان کو کسی اسمبلی سیشن میں ان کو کسی دوسرے سیاستدان سے ہاتھ ملاتے ہوئے یا ملاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. بعض اوقات آپ نے یہ ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی اسمبلی کے اندر انٹری جو ہے باقاعدہ دوڑتے ہوئے ہوئی ہے کہ تاکہ کسی سے ملنا نہ پڑ جائے ان کو. اور جتنا بھی بہت کم انہوں نے ٹینیور ایسا ایک تو گزارا، اور دوسرے یہ ہے کہ عدم برداشت کی انتہا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان کی گورنمنٹ میں ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی سے ملنا پسند نہیں کیا اور کسی سے بات چیت پسند نہیں کی کرنا. دوسرے یہ ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، مثال کے طور پہ 2016-17 میں وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے بلکہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران میں ان کی اپوزیشن کا کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی سے ایبسٹین کرنا مناسب سمجھا اور اسمبلیوں میں نہیں وہ آتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی پوری کابینہ پوری اپنی سیلریز جو ہے وہ پرکس وغیرہ وصول کرتے رہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو جس وقت ختم کیا گیا اور الٹیمیٹلی 2018 کے الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی، اس کے بعد بھی اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا کسی بھی، حالانکہ ان کی اکثریت نہ ہونے کے برابر تھی اسمبلی میں، لیکن انہوں نے کسی سے بات چیت کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور ایٹ دی اینڈ ان کی حکومت چلی گئی. اس کے بعد بھی انہوں نے اسمبلیوں میں ایز اے اپوزیشن بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اسمبلی سے ریزائن دینا مناسب سمجھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم مختلف اوقات میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو مطلب ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو طبیعت کے اندر جو عدم برداشت کا جو زیادتی تھی وہ ان کے ایک ایک عمل میں نظر آتی تھی، حتیٰ کہ گورنمنٹ میں بھی نظر آتی تھی اور پورے اپوزیشن کے ٹینیور میں بھی نظر آتی تھی. اور یہ الگ بات ہے کہ ان کا جو حکمت عملی ان کی تھی کہ جی اسمبلی سے ایبسٹین کرنا ہے، اس میں نہیں بیٹھنا، وہ ایک الگ بات ہے کہ آگے جا کے ان کو اس سے بہت زیادہ پرابلمس بھی ہوئیں، چونکہ ظاہر ہے کہ جو شخصیات اس میں اقتدار میں ہوتی ہیں
تو یقیناً وہ پرانے سیاستدان بھی ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کس طرح سے کس سچویشن کو ٹیکل کیا جاتا ہے. تو اس سیشن میں ہم جو ڈسکس ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ جو عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی جو ٹوٹل گورنمنٹ تھی اس میں عدم برداشت اور انا پرستی حاوی رہی، حتیٰ کہ ان کی جو اپوزیشن بینچز پہ جب بیٹھنے کا ٹائم آیا تو وہ نہیں بیٹھ سکے اپوزیشن بینچز پہ، بلکہ وہ جو ہے ریزائن کرنا انہوں نے صرف سمجھا. تو اس طرح سے اگر ہم جائزہ لیں تو ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو گورنمنٹ کا ٹائم ہے، وہ انہوں نے آپ کہنا چاہیے کہ کوئی بھی قابل ذکر کام کیے بغیر 3.5 پونے 4 سال انہوں نے بغیر کسی پراپر کسی کام کو کیے گزار دیے. اور جو اپوزیشن ٹائم تھا اس کا بھی انہوں نے ایز اے سیاستدان انہوں نے برے طریقے سے استعمال کیا اس کا. حالانکہ اگر کوئی سمجھدار اور کوئی گیرک قسم کا سیاستدان ہو تو اس کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنا بھی ایک زبردست قسم کا کام ہے، چونکہ اپوزیشن کا کردار کسی بھی ملک میں ایک واچ ڈاگ کے طور پہ لیا جاتا ہے. اور مطلب ہے کہ اپوزیشن کی مرضی کے بغیر کوئی کام حکومت آسانی سے کر لے یہ ممکن نہیں رہتا. تو جمہوری روایات میں یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی سے جو کہ جمہوری روایات کا خیال رکھنے والی ہے، وہ اپوزیشن کی بینچز کے اوپر بھی اسی صبر سے اور تحمل سے بیٹھ کے کردار ادا کرتی ہے جو کہ جیسا کہ حکومت کے اندر کرتی ہے. تو اگر ہم اس کو سم اپ کریں اس پوری ڈسکشن کو تو ہمیں اندازہ یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی جو ٹوٹل سیاست ابھی تک ہمیں نظر آتی ہے اس کے اندر عدم برداشت اور انا پرستی جو ہے وہ حاوی نظر آتی ہے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے حکومت میں نہ ہوں، اپوزیشن بینچز میں ہوں. اور ایک چیز میں میرا خیال ہے شاید ریپیٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کو دوبارہ سے بتانا میں بہتر سمجھتا ہوں، اور یقیناً اس بات کو میں آنے والی ویڈیوز میں بھی بار بار ہائی لائٹ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ واقعتاً کسی ملک میں کچھ کرنا چاہتی ہے، یعنی اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے جیسا کہ آپ نے شروع میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو آپ نے جیسے کہ شروع میں سچویشن دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا، آپ نے جیسے کہ شروع میں سچویشن دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جب ان کی گورنمنٹ فارم ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کو یعنی پورے ملک کو، پوری دنیا کو 100 دن کے اندر اندر بہت واضح فرق نظر آ جائے گا. حکومت کی ڈائریکشن جو پازیٹیو وے میں جا رہی ہوگی وہ بہت واضح طور پہ نظر آئے گی اور بہت فرق محسوس ہوگا، جس کے اندر یہ برے طریقے سے ناکامی ہوئی. لیکن میں کہنا جو چاہتا ہوں وہ یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو واقعتاً کوئی بڑی چینج لے کے آنا چاہتی ہے کسی ملک میں، اس کے لیے 100 دن واقعتاً ایک بہت زبردست ٹائم ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کی جو پالیسیز ہیں اس کے خد و خال نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس میں، اور جو بینیفیشل جو ایکٹس وہ کرنے چاہ رہے ہیں اس کی بنیادیں کم از کم رکھ دی جائیں گی اس 100 دنوں میں. تو یہاں تک یہ آپ ویڈیو جو ہے وہ ایک پارٹ 1 کے طور پہ اس ڈسکشن کو ہم لیتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے جو ڈسکشن ہے
جو مختلف اور ایسپیکٹس ہیں اس کے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو بہت شکریہ آپ کی اس ویڈیو دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.